عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فضائل قرآن میں حدیث موجود ہے، فرمایا جو رات کی تنہائی میں خدا کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جب اس کے مرنے کا وقت آتا ہے، دل کے اجالے میں مشغلہ قرآن بنا، فارغ وقت میں قرآن کھول کے بیٹھ گیا، اور لوگوں سفر میں قرآن پڑھنے لگ گیا، فرمایا یہ قرآن پہ کیا دے گا؟ فرمایا جب مرنے کا وقت آتا ہے، ادھر موت کا جھٹکا لگتا ہے، ادھر غسل دیا جاتا ہے، یہ قرآن کفن سینے کے درمیان میت کے چھپ جاتا ہے، جب قبرستان میں لے کے جاتے ہیں قرآن ساتھ ہے، جنازہ پڑھاتے ہو قرآن ساتھ ہے، جب قبر میں اتارتے ہو قرآن ساتھ ہے، جب اوپر تختے رکھ کے مٹی ڈالنے لگتے ہو قرآن اس کے سینے میں سے نکل کے سرانے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ادھر میرے عزیزو اللہ اکبر، منکر نکیر قبر کے اندر آئے، قرآن کہتا ہے خبردار حساب نہ لینا، اس کے ساتھ میں آیا ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں ہم بھی تو اللہ کے حکم سے آئے، کہا 2 منٹ ٹھہرو، جب تک میں آ کے ہاں نہ کوئی اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ عبادہ بن صامت فرماتے حضور یہ کہہ کے رو دیے، فرمایا قرآن اللہ کے دربار میں جا کے گڑ گڑانے لگتا ہے، کہتا اللہ تیرا مہمان آج ہی قبرستان میں آیا ہے، فرشتے اسے ڈرا رہے، اللہ اپنے فرشتوں کو واپس بلا لے، میں گواہی دیتا ہوں مجھے پڑھا کرتا تھا۔ اللہ فرماتے ٹھیک ہے۔ جب یہ قرآن میرے عزیزوں قبر کے اندر واپس جاتا ہے، میت سکون سے لیٹی ہوتی ہے، فرشتوں کو دیکھتا کوئی نہیں، قرآن میت کو آواز دیتا ہے میں تیرے سے تھوڑی دیر کے لیے جدا ہوا، مجھے صحیح سے بتا تجھے کسی نے ستایا تو نہیں، کوئی کیڑا تو نہیں آیا، کوئی بچھو سانپ تو نہیں آیا، ستایا تو نہیں؟ کہتا وعدہ کر کے آیا ہوں، تو یاری میرے ساتھ لگا کے آیا، تجھے کوئی نہیں ستائے گا۔ میت کو کہتا میں تیرے سے دور جا رہا ہوں، ملاقات کے لیے روزانہ آتا رہوں گا، جا رہا ہوں۔ میت کو کہتا ذرا آنکھیں کھول کے ذرا آسمان کی طرف دیکھ، قبر کی چھت کی طرف میت دیکھ دیا، 1000 فرشتہ 4 چیزیں اس کی قبر میں لے کے اترتا ہے، جنت کی اوڑھنی، جنت کا بچھونا، نور قندیل لے کے اترتا ہے، یاسمین پھول لے کے اترتا ہے، فرشتے قبر کے اندر اس کے وجود کو اٹھاتے ہیں، جنت کا گدا بچھاتے ہیں، اور پھر دائیں بائیں سے اتنے سوراخوں سے جنت کی ہوا کیسی چلتا ہے، پھر اس کے پیروں کی طرف جنت کا کمبل رکھ دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے ہم تو تیرے سے جا رہے ہیں، اگر سردی لگی تو کمبل اوڑھ لینا۔ تیسرا میرے عزیزو اس کے سینے پہ یاسمین پھول رکھ دیا جاتا ہے کہ اگر اماں ابا بہن بھائی یاد آویں اس پھول کی خوشبو کو سونگھ لینا تو اس کی خوشبو میں مست ہو جائے گا، جب جانے لگے کہ اندھیرے کا کیا بنے گا، فرشتے نور قندیل قبر میں جلاتے ہیں کہ قیامت آ جائے گی، اس دیے کا نہ گیس ختم ہوگا نہ تیل ختم ہوگا، قیامت تک یہ جلتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ جب قرآن پاک اس کی قبر سے جاتا ہے کہتا بے فکر ہو کے سو جا، خدا سے وعدہ کر کے آیا ہوں قیامت کی صبح تک تجھے اٹھانے بھی کوئی نہیں آئے گا۔ حدیث پاک میں آیا پھر قرآن روزانہ میت کے گھر میں آتا ہے، اگر بیوی نے برقع اوڑھ لیا، بچی مدرسے میں داخل ہو گئی، بیٹے نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا تو یہ اللہ کا قرآن میت کو جا کے خوشخبری سناتا ہے اور کہتا ہے تیری اولاد سنبھل گئی، تجھے مبارک ہو، تو لیٹا رہے، کھاتا تیرا کھلا رہے گا۔ فرمایا اگر اولاد بگڑ گئی، بچے سنو کر ڈبو پہ چلے گئے، بیوی سلائی مشین پہ چلی گئی، بیوی کے سر سے دوپٹہ اتر گیا، قرآن ایسی خبریں جا کے میت کو نہیں بتاتا، اس کا دل دکھے گا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا گھر کی بے برکتی کو دیکھ کے قرآن گھر والوں کے لیے روزانہ دعا کرتا ہے۔ اولاد بے وفا، مال بے وفا، کاروبار بے وفا، خاندان بے وفا، او لوگوں تمہیں کس نے کہہ دیا خدا کا قرآن بے وفا ہے؟ قیامت کے دن عرش عظیم کا مالک اعلان کرے گا کہاں ہیں لوگ قرآن والے؟ فرشتوں کو اعلان ہوگا اور میرے فرشتوں جاؤ قرآن والوں کو تلاش کر کے لاؤ۔ پروردگار عالم کے حکم پہ فرشتے قدم اٹھائیں گے، فرشتے مڑ مڑ کے دیکھیں گے کیا ہوا؟ یا اللہ قرآن والوں کو تلاش کر کے لائیں، ان کی نشانی کیا؟ یا اللہ کون سا ٹائٹل، کون سی نے شیلڈ ملی؟ یا اللہ کون سا اس کا حصہ نور کا چمک رہا؟ یا اللہ ماتھا چمک رہا، ہاتھ پیر چمک رہے؟ یا اللہ جس سینے میں قرآن تھا وہ چمک رہا ہے؟ الہ العالمین یا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری امتیں کھڑی
رہی ہیں الہی تیرے قرآن والے کون ہیں؟ سنو اللہ فرماتے ہیں او فرشتو میدان معاشر میں جتنے مرد اور بوڑھے بچے کھڑے ہیں ہر ایک کے منہ کو سونگتے رہو، جس کے منہ سے مجھ کو عنبر کی خوشبو آ رہی ہے وہی میرا قرآن والا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، جیسے زمین پہ بیت اللہ ہے، ساتویں آسمان پہ بیت معمور ہے، زمین پہ بیت اللہ کا فرشتے طواف کرتے ہیں، انسان طواف کرتے ہیں، بیت معمور کا فرشتے طواف کرتے ہیں۔ حضور فرمانے لگے جب جبرائیل مجھے بیت معمور کے پاس لے کے گیا، میں نے ایک بزرگ بابا دیکھا، گھنی داڑھی والا، ناف تک نیچے داڑھی تھی، یوں کر کے جھول رہا تھا جس طرح دنیا کے اندر دائیں بائیں بچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، بچے بھی یوں کر کے پڑھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا ابراہیم کون ہے؟ کہ یہ تیرا ابا ابراہیم۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ کہ تیرا ابا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ کہ قرآن تو میرے پہ نازل ہوا، پڑھ ابراہیم علیہ السلام رہا ہے۔ یہ بچے کون ہیں؟ نبیوں کی اولاد ہیں۔ یہ بچے کون ہیں؟ یوسف کی اولاد ہے۔ یہ بچے کون ہیں؟ نوح کی اولاد ہے۔ کون ہے؟ کہ نہیں، دنیا کے اندر حجرہ شاہ مقیم میں بچہ قرآن پڑھنے گیا، 10 پارے ہو گئے، پڑھتا پڑھتا فوت ہو گیا۔ ابا کہتا کاش قرآن کا حافظ بن جاتا، جا محمد اس دنیا کے اندر جا کر اس کے باپ کو مبارکباد دینا، جو بچہ قرآن ادھورا چھوڑ کے آیا 7ویں آسمان پہ ابراہیم انہیں قرآن کا حافظ بنا رہا۔ حدیث شریف میں آیا، فرمایا جب قیامت کے دن یہ امتی اللہ کا بندہ خدا کے دربار میں منہ لٹکا کے آئے گا، اس کے دونوں طرف 2 بادل کے ٹکڑے یوں کر کے چلتے آئیں گے۔ اللہ فرمائیں گے شرمندہ کیوں تھا اتے تک؟ جب یوں کر کے دیکھے گا ان بادل کے ٹکڑوں میں سے نور برسنے لگ جائے، جب چھم چھم اس کے چہرے پہ گرے گا پریشانی ختم ہوگی، دل پہ گرے گا ختم ہوگی، کہے گا اللہ بھائی کی شکل نہیں، یار کی شکل نہیں، دوست کی شکل نہیں، کون ہے؟ اللہ فرمائیں گے ایک طرف سورہ بقرہ ہے، دوسری طرف سورہ آل عمران ہے، یاد کر رمضان المبارک میں تو نے ختم کیا تھا، تو نے ایک مرتبہ تلاوت کی، انہوں نے بھی وعدہ کر لیا تھا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا ہم سایہ کر کے تیرے سر کے اوپر آ جائیں گے۔ بھلا جس کے سر پہ قرآن کا سایہ ہو خدا انہیں جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ فرمایا لوگوں رات کو عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھ لیا کرو۔ فرمایا جیسے قبر میں جاتا ہے سورہ ملک 2 پروں کے اندر لپیٹ لیتی ہے، فرشتوں سے کہتی ہے نہ سوال کرنا، مجھے پڑھا کرتا تھا، میں ضامین ہوں۔ فرمایا لوگوں صبح سورہ یاسین پڑھ لو، اللہ کہتا مجھے میری عزت کی قسم ہے 3 وقت کھائے گا دوں گا، 4 وقت مانگے گا دوں گا، 5 مرتبہ مانگے گا دوں گا۔ جو سورہ یاسین سے دل کی ابتدا کرے گا موت تو آئے گی، اس کے رزق میں کبھی تھوڑ نہیں آئے گی۔ حضرت عثمان ذیشان رضی اللہ تعالی عنہ کہاں جا رہے ہیں؟ جناب عبداللہ بن مسعود کے پاس، علیل ہے، بچہ کوئی نہیں بچیوں والا، عبداللہ بن مسعود کے پاس گئے، اللہ تیرے پہ رحم کرے، کچھ تو کر لیا ہوتا، کچھ تو کما لیا ہوتا۔ اشرفیوں کی تھیلی دی، کہ لے میری طرف سے بچوں کو دے دے کام آئے گی، تھیلی جھولی میں ڈال دی، کہ تیری تھیلی کا کیا کرنا، جو مجھے رسول اللہ نے تحفہ دیا وہ میں نے بچوں کو دے دیا۔ میں نے اپنے بچوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دی، میں نے کہا میرے بچوں مغرب کی نماز کے بعد تلاوت کرنا۔ کملی والے نے فرمایا جو سورہ واقعہ روزانہ پڑھے گا موت تو اس کے گھر میں آئے گی، رزق کی تھوڑ کبھی نہیں آئے گی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء۔ وظیفہ لے لو، اگر کسی کو کوئی بیماری ہو، مرض لا علاج ہو، عقیدے کے ساتھ کرے، 7 مرتبہ درود شریف پڑھے اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ آمین کے ساتھ پڑھے، اور ہر مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور والضالین کے بعد آمین پڑھے۔ فرمایا 7 مرتبہ پڑھے، دن میں 1 مرتبہ دم کر کے پی جائے، 7 دن پینے کے بعد چیک کرائے، جو مرض چیک کرائے گا تیرے جسم کی لوگوں میں خون تو نظر آئے گا، سورہ فاتحہ کی برکت سے وجود میں بیماری نظر نہیں آئے گی۔ حضور نے فرمایا شہد میں شفا ہے،
اللہ کی قسم ہو ہی نہیں سکتا شفا نہ ہو، بیمار ہوا شہد چٹاؤ اللہ شفا عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا۔ خدا کے واسطے میرے عزیزو، اس وقت قرآن دنیا کے اندر میرے عزیزو آپ سروے کرو، اس وقت آپ کو دنیا کے اندر سب سے مظلوم ترین طبقہ قرآن کا پڑھنے والا پڑھانے والا نظر آئے گا۔ تنخواہوں میں کم، حیثیت میں کم، رہائشوں میں کم، کالونیوں میں کم، عہدوں میں کم۔ میرے عزیزو کون ہے جو قرآن والوں کی ڈگری قبول کرتا ہے؟